بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ انتہائی شرمناک کام جو کہ بھارت سے کیا گیا اخلاقی گراوٹ کی انتہا بتاتا ہے۔ بھارتی سوسائٹی پچھلے 7-8 سال میں جب سے نریندر مودی نے ہندوتوا کا نعرہ لگایا، بھارتی سوسائٹی ڈیٹیریوریٹ ہو کے ایک ایسی اتھاہ گہرائی میں جا چکی ہے جہاں اخلاقیات کا نام نہیں، جہاں سوائے پستی کے اور کچھ نظر نہیں آتا، غلاظت، شرمناک قسم کی سوچ اور نفرت کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ میں چیزیں بالکل پوری طرح پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ کرسچن خواتین، کرسچن آدمی، ان کو زبردستی ہندو موب عورتیں وہ مجبور کر رہی ہیں کہ وہ اپنی بائبل کے اوپر تھوکیں اور بائبل کی توہین کریں۔ بائبل جو کہ ایک الہامی کتاب ہے، مغربی دنیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو کوہرام مچ جاتا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی ری ایکشن ہوا، کم از کم میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ آپ نے پہلے بھی سنی، مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت پھیلائی گئی، سکھوں کو قتل کیا گیا۔ سکھوں کا تو آپ کو اندازہ ہے کہ ہزاروں کے حساب سے انہوں نے قتل کیے۔ جب اندرا گاندھی کا قتل ہوا، بیچارے جانے بچا کے ملک سے باہر بھاگ گئے، لیکن مسلمان وہاں موجود ہیں، 22 کروڑ ہیں، ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ ان کے خلاف نفرت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک ایسا جلسہ کیا گیا جس میں تقاریر ہوئیں اور لوگوں سے عہد لیا گیا کہ آپ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ مسلمانوں کی بڑے پیمانے پہ ان کو مسلمانوں کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا اور کھلے بندوں یہ کہا گیا کہ اس ملک سے ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ انتہائی شرمناک طریقے سے یہ باتیں کی گئیں۔ کسی بھی دنیا کے اور ملک میں کوئی ایسی زبان نہیں کھول سکتا جو بھارت میں کھولی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت آج ان چیزوں کو قبول کرتی ہے، بلکہ قبولیت تو چھوڑیے، وہ اس کو انکریج کرتی ہے۔ جو کچھ کشمیر میں ان لوگوں نے کیا، جو کچھ بھارت میں اب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، گو رکشا کے نام پہ لنچنگ اور کسی نہ کسی الزام کو سہارا لے کے تو قتل و غارت، مسلمان خواتین قتل کی گئیں۔ یہ جو وہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہاں پہ، اس کی پہلے سے ہی ہم مذمت تو کر ہی رہے ہیں، لیکن عالمی سطح پہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بہت کچھ نہیں کیا گیا۔ چنانچہ یہ سلسلہ اب بڑھتا جا رہا ہے۔ جو لیٹسٹ بات جس کے اوپر میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں وہ ہے ایک خبر جو کہ نیو یارک ٹائمز نے دی اور پھر کل پاکستانی اخبارات میں بھی چھپی۔ اس کے اوپر ہمارے فارن آفس نے ری ایکشن دیا۔ وہ یہ ہے کہ تقریباً 100 کے قریب بھارت کی پرومیننٹ مسلمان خواتین، ان کو ویب سائٹ پہ ان کی تصویریں ڈال کے، ان کو ویب سائٹ پہ تصویریں ان کی دکھا کے تو کہا گیا کہ جناب یہ اویلیبل ہیں، آکشن جو بولی لگائے اس کی، اس کو مہیا کر دی جائے گی، آپ بولی اس کی لگائیں۔ وہ حقیقی بولی نہیں تھی کہ یہ کوئی واقعی وہ عورتیں آن سیل تھیں، وہ ایسے تو نہیں تھا، لیکن ایک تذلیل کا ذریعہ، جہاں ان عورتوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ تصاویر لگا کے تو اس طرح کا ایک ایپلیکیشن بنا کے اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیا گیا۔ وہ خواتین وہ ہیں جو کہ باعزت ہیں، وہ خواتین وہ ہیں جو کہ ایک رائے رکھتی ہیں اور ان کی بات چیت باوقت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عوام ان کو سنتے ہیں
اور زیادہ تر وہ خواتین وہ ہیں جنہوں نے ہندوتوا کے اوپر تنقید کی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ نفرتوں کے ماحول میں انسانی زندگی نہیں پنپ سکتی۔ ان خواتین کی تصاویر لگا کے ان کی مکمل طور پہ تذلیل کی گئی، اور تمام کی تمام مسلمان خواتین ہیں۔ یہ تذلیل ناقابل برداشت ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کو اٹھنا ہوگا اور ایسی تذلیل کا بدلہ لینا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمارے فارن آفس نے اس پہ اوپر بڑا سٹرونگ قسم کا ریئیکشن دیا۔ انہوں نے اس کو بڑا سٹرونگلی بہت سٹرونگلی کنڈیم کیا کہ یہ اس طرح کی حرکت جو ہے یہ انسانیت کی بھی تذلیل ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا کہ آپ اس معاملے میں آگے بڑھیں اور بھارت میں اس بڑھتے ہوئے رجحان کو روکیں۔ یا خاص طور پہ یہ جو اتنا شرمناک قسم کا جو آپ نے کھیل کھیلا، اسلام فوبیا بڑھتا جا رہا ہے، زینوفوبیا بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ رہنے والے مسلمان جو ہیں ان کی زندگیاں تنگ کی جا رہی ہیں۔ اس میں 100 پرومیننٹ مسلم خواتین کی تصاویر جو کہ جرنلسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، بعض ان میں فلم آرٹسٹ ہیں، بعض سنگر ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے در حقیقت بھارت کے کلچر کو، بھارت میں جرنلزم میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے، لیکن ان کی تصاویر سامنے رکھ کے، ان کی تصاویر چھاپ کے، بڑے بڑے تصاویر لگا کے، ان کو ایک ویب سائٹ جس کا نام ہے بلی بائی، اس پہ ڈال دیا گیا۔ اور یہ بلی بائی جو ہے یہ ایک ڈیروگیٹری، ایک گندی سلینگ ہے جو کہ مسلمانوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں یہ ہندو، اور ان کے ساتھ لکھا کہ یہ آن سیل ہیں، فیک سیل، لیکن یہ لکھا ان کی تذلیل کے لیے۔ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کو گٹ ہب سان فرانسسکو میں ایک بیس کوڈنگ پلیٹ فارم ہے، اس کو یوز کیا، لیکن پھر 24 گھنٹے کے بعد پبلک ریئیکشن دیکھ کے تو اس کو اتار دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ انڈین پولیس نے کسی ایک آدمی کو گرفتار کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ لیپا پوچھی ہے، کیونکہ عدالتیں ہندوتوا کی عدالتیں ہیں۔ جیسے ہی کوئی کیس جائے گا، آپ سن لیجئے، کچھ عرصے کے بعد آپ کو اطلاع مل جائے گی کہ ناکافی ثبوت کی بنیاد پہ اس شخص کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ مودی کے ہوتے ہوئے مسلمان کے خلاف کوئی بھی جرم اگر کسی نے کیا ہے تو اس کی سزا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی زندگی وہاں پہ تنگ، ان کی عزت تار تار، اور ان کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک غیر محفوظ جگہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ریئل سیل تو نہیں تھی، واقعی کوئی اس کی خرید و فروخت تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن جن خواتین کو اس طرح آن سیل دکھایا گیا، ان کی تصاویر رکھیں، کیا ان کی تذلیل اس لحاظ سے کسی طرح کم ہوئی؟ اتنی زیادہ بے عزتی، اتنی زیادہ تذلیل، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ ایسی چیزیں اپنے ملک میں دیکھ کے بھی ریئیکٹ نہیں کرتے۔ پاکستان نے بہر صورت بہت سٹرونگلی اس چیز کے اوپر کنڈمنیشن کا کیا ہے۔ فارن آفس نے بڑا ہی اپنا ایک ریئیکشن دیا ہے کہ یہ انتہائی ابناکشس، ریپگننٹ ایکٹ ہوا ہے، اور اس سے بڑی ہیومیلیشن کی گئی ہے مسلمان خواتین کی، اور اس کو روکنا ہوگا۔ نفرتیں پھیلانا ہندوتوا کے تحت اس حکومت کا کام ہے۔ بی جے پی نے سوائے اس کے اور کچھ کام نہیں کیا۔ کبھی بھارتی لوگ بیٹھ کے اس بارے میں اپنا تجزیہ کریں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اس چیز نے ان کی سوسائٹی کو کتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ جو نفرتیں پھیلائی ہیں وہ بالکل گہرائی میں، جڑوں تک جا چکی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اب مسلمان وہاں پہ پرامن طریقے سے زندگی گزار سکیں گے۔ ہندو میجورٹی ہے، ہمیشہ وہ جمہوریت کے تحت حکمرانی میں وہی آئیں گے، اور یہی وہ مسئلہ تھا جس کے تحت ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علیحدہ وطن ہمیں لے کے دیا، کیونکہ اس سے آپ کو، آپ کے نسلوں کو ہندو کی غلامی سے بچا لیا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی سمجھنی ہوگی۔ حق لینے کے لیے انسان کو اٹھنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اپنی عزت اور وقار کے لیے خون بہانا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے
تو پھر آپ تذلیل اور ذلت کے گہرے غار میں گرے رہتے ہیں جس کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔